اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے مجھے پکارو تو میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ یہ سمت پہ کرم ہے رب تعالیٰ کا کہ کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اور اس رب کو منا لو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ آیت کریمہ بڑی امید والی لگتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی؟ آپ نے فرمایا کل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا۔ آپ نے فرمایا اس میں مجھے اللہ کی طرف سے بڑی امید نظر آتی ہے، بڑا کرم نظر آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی آیت کریمہ زیادہ امید والی نظر آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب، یہ والی آیت مقدسہ مجھے بڑی امید والی نظر آتی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، جس میں رب فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام میری امت کو میرے حبیب علیہ السلام اپنی امت کو بتا دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ عثمان غنی فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ مجھے بڑی امید والی لگتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی امید والی آیت کریمہ لگتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، گناہگاروں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت مقدسہ اس میں اللہ کی رحمت بڑی چماچم برس رہی ہے، یہ آیت مجھے بڑی رحمت والی لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کو کون سی آیت مقدسہ زیادہ امید والی لگتی ہے؟ رسول اللہ بولے حکمت کے موتی رولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنے لگے، حکمت کے موتی رولنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے پیاری آیت مقدسہ یہ لگتی ہے کہ جس میں رب فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جس میں رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کیے، ان گناہگار بندوں سے فرما دیجئے جے جائے کہ وہ گناہگار ہے لیکن ہے میرے، ہیں گناہگار لیکن ہیں میرے، ہیں گناہگار لیکن ہیں میرے۔ باقی آیات مقدسہ جب نازل ہوئی تو یقینی طور پہ نیکوکار سر بلند کرتے ہوں گے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس طرح سے نیکوکار اپنا سر اٹھاتے ہوں گے کہ یہ رب کی طرف سے کوئی حکم ہماری طرف آنے لگا ہے۔ اگر رب تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نیکوکار یہ سر اٹھاتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں کچھ کہنے لگا ہے۔ لیکن جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی نا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو گناہگاروں نے سر بلند کر لیے کہ اب اللہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ اسی واسطے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی التجا کرتے ہیں کہ رحمت کا
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ، جب تو کسی نیکوکار کے بلانے پہ جواب دیتا ہے یا اللہ کس طرح جواب دیتا ہے؟ جب تجھے کوئی نیک پکارے اللہ تیری طرف سے جواب کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جب کوئی نیک بندہ پکارتا ہے یا اللہ، میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، ایک دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ یا اللہ جب تجھے کوئی گناہگار پکارے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اپنے آنسو بہا کے جب تجھے پکارے گناہگاروں، پکارنے والا تجھے صدا دے، یا اللہ تیری طرف سے کیا جواب نصیب ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ، جب کوئی نیک پکارے میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لیکن جب کوئی گناہگار مجھے پکارتا ہے میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ نیک پکارے ایک مرتبہ کہتا ہوں، گناہگار پکارے تین دفعہ کہتا ہوں۔ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ادھر نیکوکار کو ایک دفعہ لبیک یا عبدی کہتا ہے، ادھر گناہگار کو تین دفعہ لبیک یا عبدی کی صدا سناتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، نیکوکاروں کو مانو گا اپنی نیکیوں پہ، نیکوکار کو مان کریں گے اپنی عبادات و ریاضات پہ، لیکن جو گناہگار پکارے گا اسے اور کچھ نہیں نظر آئے گا، میری رحمت نظر آئے گی، میری رحمت نظر آئے گی، میری رحمت نظر آئے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا جے میں اللہ ولے ویٹھا تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا تیری رحمت بلے، تے پھر بلے بلے جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کسی بندے نے پوچھا اے علی، آپ علم کے شہر کے دروازے کو بتائیے نا، ایک نیک بندے پہ اللہ کی رحمت کس طرح سے ہوتی ہے، گناہگار پہ اللہ کی رحمت کس طرح سے ہوتی ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے او بندے، جب کبھی بھی بارش ہو، جب کبھی بارش ہو دو برتن لے آنا، ایک برتن صاف لے آنا، ایک برتن گندا لے آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بارش ہوئی، وہ بندہ دوڑا دوڑا مولا علی کی بارگاہ میں گندا برتن بھی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، صاف برتن بھی ہاتھ میں اٹھا کے آ گیا۔ اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جب بارش ہو میں تجھے نیک پہ اور بد پہ اللہ کی رحمت کا جو سلسلہ ہے اس کا پرتاؤ سمجھاؤں گا۔ میں برتن لے آیا، گندا برتن
گندا برتن بھی بھر جاتا ہے اور اچھا برتن بھی بھر جاتا ہے. وہ رب کی رحمت گندا اور اچھا نہیں دیکھتی، جب اس کا کرم ہوتا ہے تو پھر بیڑے پار ہو جاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ وہ برتن گندا ہو یا صاف ہو، وہ سیدھا پڑا ہوا، وہ سیدھا پڑا ہوا. اگر بارش نہ بھی پڑے نا، اوس بھی پڑے تو وہ اوس بھی اپنا وجود اس میں رکھ دیتی ہے. خوش ہو گئے کہ سبحان اللہ. اس لیے جناب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور دیکھو کہ جب لائٹ وہ جلائی جاتی ہے نا، وہ لالٹین جو ہوتی ہے، اس کی اگر وہ جو بات جس کو بولتے ہیں وہ گیلی ہو تو وہ گیلی بات اس کو آگ نہیں لگتی. گیلی ہوئی ہو نا تو اس کو لاکھ بندہ تیلیاں لگائے ہو، جب اس وقت ہی آگ لگے گی کہ جس وقت وہ خشک ہو جائے گی، پانی کا اثر ختم ہوگا. آپ فرماتے ہیں کتنی پیاری بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو اپنے اس جسم کو نا اپنے آنسوؤں کے پانی سے بچا لو. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیا کرو. یہ جسم کبھی بڑی اہم بات ہے. اگر آپ کہ کوشش کرو اس جسم کو کبھی ندامت کے آنسوؤں سے گیلا کر لو، کبھی وضو کے پانی سے گیلا کر لو. جب ندامت کے آنسو پاؤ گے تو پھر بھی رب کرم فرمائے گا. اور جب تم وضو کرو گے تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ اس کے ذمہ سے جو ہے وہ زائل فرما دیتا ہے، اس کے گناہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہی تو بات ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھتے وضو پانی اس طرح سے جب وہ گراتے تو آپ فرماتے کہ مجھے پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ اس بندے کے وضو کرنے والے کے کون سے گناہ چڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کئی بندوں کو یہ طاقتیں نصیب فرماتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ رہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے کون سے گناہ چڑھ رہے ہیں. پھر آپ نے دعا کی کہ مالک مولا یہ طاقت مجھ سے لے لے، کہ کیونکہ میں کسی کے عیبوں پہ مطلع ہوتا ہوں تو یا اللہ یہ مجھ سے مہربانی فرمائی عادت دے. تو یہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں. تو کوشش ہو آنسو بہائے جائیں، ندامت کے آنسو تو رب تعالیٰ مہربانیاں فرماتا ہے. روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ لپکے گی گناہ گاروں کی طرف. اللہ مان والحفیظ، جہنم کی آگ لپکے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پریشان ہو جاؤں گا، یہ دیکھوں گا امت بھی پریشان ہوگی تو میں اس وقت میں اضطراب کی کیفیت میں ہوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کریں گے جس میں پانی ہوگا. عرض کریں گے اے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پانی کا پیالہ لیں، پانی کا پیالہ. اس پانی کے پیالے کو ہاتھوں میں تھام لیجئے. آقا جی یہ جو آگ اپنی حدود سے باہر نکل رہی ہے، یا رسول اللہ
شروع ہو جائے گی، ہٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے کہ آپ جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبریل یہ کون سا پانی تھا، یہ کون سا پانی تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ جبریل امین علیہ السلام عرض کریں گے آقا جی یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے، آپ کے امتی راتوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کے ساری دنیا سے چھپ کے، ساری دنیا سے اولے ہو کر، ساری دنیا سے ہٹ کے، ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اپنے گناہگار اپنے گناہ یاد کرتے تھے۔ آقا جی یہ کوئی عام پانی نہیں ہے، آپ کی امت اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی، میں اللہ کا فرشتہ جبریل ان کے آنسوؤں کا پانی اکٹھا کرتا رہا۔ آقا جی یہ کوئی اور پانی نہیں ہے، آپ کی امت کے گناہگار اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو آنسو بہاتے رہے، ان آنسوؤں کو میں جبریل اکٹھا کرتا رہا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا۔ پھر پڑھ لو نا رحمت دریا الہی کہ ہر دم وگدا تیرا چیک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاگا میرا۔ عارف کھڑی رومی کشمیر ایک اور پیغام دے رہے ہیں کہ لوئے لوئے، یہ فقط شعر نہیں ہے، بڑا سبق ہے اگر آپ توجہ سے سنیں کہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ پانڈا جو رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جس کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی کم، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دو، انہوں نے کہا نہیں اس وقت میں ایک نیکی دینا بڑا مشکل ہے۔ پھرتے پھراتے ایک بندے کے پاس پہنچے گا، اس بندے سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ کہے گا کہ اچھا ایک نیکی کی ضرورت ہے، جی ایک نیکی کی ضرورت ہے، یہ لو میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، وہ تم لے لو، وہ تم لے لو۔ رب تعالیٰ جب وہ بندہ آئے گا تو رب تعالیٰ پوچھے گا، اتھینٹک حدیث ہے، رب تعالیٰ فرمائے گا یہ نیکی تمہیں اس مشکل حالات میں کس نے دی ہے؟
یا اللہ وہ ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا ہے میری ایک نیکی سے ایک نیکی سے میں تو جنت میں جا نہیں سکتا، تو یہ تم لے لو، تمہارا کام بن جائے۔ بلاؤ اسے، رب تعالیٰ بلا کے فرمائے گا کہ یہ غنی کی صرف تو میری ہے، یہ صحافتیں تو میرے شایان شان ہیں، نوازنے والا میں ہوں، عطا کرنے والا میں ہوں، تو اس مشکل وقت میں بھی میری صفت سے متصف ہو رہا ہے، میری شان کا رنگ اپنے اوپر ظاہر کر رہے ہیں، مجھ سے بڑا سخی کون ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا یہ نیک تو جائے نا اپنی نیکیوں کے مان پہ، تو نے آج کے دن میں بھی نیکی کی ہے تو جا تو میرے فضل سے جنت میں جا۔ ایک اور بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں رب تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا وہ بندے تو نے یہ گناہ کیا؟ نہیں یا اللہ میں نے نہیں کیا۔ اچھا اقرا کتاب کا، پڑھ اپنی کتاب، یہ ہم نے کرامن کاتبین تیرے ذمہ لگائے ہوئے تھے، تو یہ تو تیری ایک ایک بدی کو نوٹ کر رہے تھے، تو یہاں تو کوئی انٹرپشن والا کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، جو کچھ تو نے کیا ہے وہ آج سارے کا سارا تیرے سامنے ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا یہ گناہ کیا، چھوٹا چھوٹا گناہ، جی یا اللہ یہ بھی کیا، بات بڑی مزے کی ہے اگر آپ اسے دل سے سنیں، یہ گناہ کیا، ارے اللہ بس ہو گیا، یا اللہ گناہگار ہو گیا، یہ بھی کیا، جی یا اللہ ہو گیا، پھر وہ ماننا شروع، یا اللہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ہے نا قادر مطلق ذات، لا کل شیء قدیر ذات، لیکن یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں اس کا مطلب آپ نے یہ نہیں لے کے جانا کہ بس اب چھٹی ہوگی ہے، گناہ کریں گے اور اس کے بعد معافی مل جائے گی۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں نا، ان 3 شرطیں، وہ 3 شرطیں یہی ہیں کہ ایک تو اپنے گناہ پہ نادم ہونا، اور پھر اس گناہ کا ترک معصیت کرنا، یعنی آئندہ گناہ نہ کرنا، اور پھر اس نہ گناہ کرنے پہ عزم مصمم کرنا۔ گناہ پہ نادم ہونا ضروری ہے، یہ نہیں ادھر میں ساتھ میں یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ، اور ساتھ میں جو ہے آرام بھی کھائے جائے، اور یہ توبہ ہے بھی نہیں کہ ساتھ ساتھ میں توبہ کیے جائے اور آئندہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ جو ہے وہ اس کا نہ ہو۔ تو یہ ضروری ہے کہ ایک تو گناہوں پہ نادم بھی ہو، اور پھر اس پہ اللہ کے حضور ایسی توبہ کرے کہ جس کو توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے، اس گناہ کی طرف۔ اور پیاروں نے مقبول بندوں نے یہ کہا ہے کہ توبہ یہ ہے، بڑی بڑی عمدہ بات، کہ توبہ یہ ہے کہ جس جگہ اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اس جگہ سے غیر حاضر نہ ہو، اور جس جگہ پہ اللہ تجھے نہیں دیکھنا چاہتا اس جگہ پہ کبھی تو حاضر نہ ہو۔ یہ توبہ ہے، بس اللہ کی مرضی کے مطابق بندہ ہو جائے۔ اور میں یہ بہت بڑا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جن لوگوں نے یہ 30 دن اچھے طریقے سے گزارے ہیں، مزید کوشش کر کے 10 دن گزار لیں اسی نیت پہ جس طرح آپ نے رمضان گزارا ہے، یقین کریں اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا بڑا کرم ہوگا، یقیناً یہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ تو جو رمضان میں بھی ہماری اس مسجد میں نہیں آئے یا کسی مسجد میں بھی نہیں گئے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ وہ کتنا ہلاک اور تباہ ہونے والا اور برباد شخص ہے کہ جس کو اللہ کی رحمت اپنے اثار میں لے کے تو اس گھر میں لے کے نہ آئی۔ اس کی بدبختی کا کون اندازہ کر سکتا ہے جو رمضان میں بھی نہ آ سکا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ گرامی قدر حضرات، وہ بندہ جب اس کو گناہ یاد کرائے جائیں گے، گناہ یاد کرائے جائیں گے تو وہ آخرکار کہے گا بارے الہ یہ بھی گناہ کیے، یہ بھی گناہ کیے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا
تو اس طرح سے ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا پھر یہ ہے کہ ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے، ہم نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اب وہ بندہ کہے گا ارے لا، جب چھوٹے چھوٹے گناہ یاد کرائے جا رہے تھے تو پہلے تو انکار کیا پھر اقرار کرنا شروع کیا، کہے گا ارے لا وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، ہاں تیرے گناہ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ عرض کرے گا باریلا یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کا ذکر ہوا، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، یا اللہ ان کا تو ابھی ذکر ہی نہیں ہوا۔ یعنی اسے امید لگ جائے گی نا کہ گناہوں پہ کرم ہو رہا ہے۔ اس کا یہ جواب سن کے اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے شایان شان رب تعالیٰ بھی مسکرائے گا، جیسا یہ گناہگار ہے پہلے مان نہیں رہا تھا اور اب جب مانا ہے تو کہتا ہے یا اللہ یہ گناہوں کا ذکر کم ہوا ہے۔ رب تعالیٰ خود چاہ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ذکر ہوں، تو یا اللہ میں نے وہ بھی گناہ کیے، میں نے وہ بھی گناہ کیے۔ تو کامل لوگ یہاں پہ بڑی پیاری ایک بات کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم غافل سنو اے مرشد رب تعالیٰ ہمیں اپنے رحمتوں اپنے فضل کے حصار میں رکھے۔ اللہ جل وعلا وہ زندگی نصیب فرمائے جو نیکیوں سے بھرپور ہو۔ کوشش کریں خدا را یہ اس بیان کا یہ کانوں کے مزے لینے کا مطلب نہیں ہوتا، یہ اس کے مطابق اپنے اعمال فرمائیں، مہربانی کریں اور اپنی زندگی نیکی کی طرف راغب کریں۔ اللہ آپ سب کا آمین ناصر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔